أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ شیعہ ذاکر کمیل مہدوی اپنے بیان کے اندر صحابہ کے خلاف نازیبا گفتگو کر رہا ہے اور ان کا مجمع واہ واہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کہہ رہا ہے۔ تو اس بات سے یہ تو صاف نظر آتا ہے کہ ان لوگوں کے دلوں کے اندر صحابہ کے خلاف نفرت بھری ہوئی ہے۔ یہ کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑتے جس میں صحابہ کے خلاف بد زبانی نہ کریں اور اپنا خبث باطن ظاہر نہ کریں۔ تو اس مجمع کے اندر یہ بیان کر رہا ہے کہ ایک بلی کا واقعہ کچھ عرصہ پہلے ایک امام کے ساتھ پیش آیا اور اس کو بنیاد بنا کر پھر بلی والے کون ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بیان لے کر جا رہا ہے۔ کہتا ہے کہ انہوں نے بلی والے کو تو دیکھ لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ دیکھا، ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کو نہ دیکھا۔ اب جو نام کے معنوں کو سمجھتے ہیں وہ لطف لے پائیں گے۔ بھائی بلیوں کے ماننے والے کو بلی ہی نظر آئے گی۔ بس تو وہ حضور مکرم کا اعلان، مولانا صاحب کے کندھے پر بلی نظر آ جائے، مصطفیٰ کے گدوں پر جیسے علی نظر نہ آئے، بازو اٹھا اٹھا کے دکھاتے رہے رسول، آگے پوچھیں گے نا اندھوں نے پھر بھی کچھ نہیں دیکھا، اندھوں نے پھر بھی کچھ نہیں دیکھا غدیر میں۔ تو یہ مسئلہ تھا۔ ہم مانتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت محترم ہیں، سابقون الاولون میں سے ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، ان کی بہت زیادہ شان ہے۔ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن پر یہ اعتراض کر رہے ہیں ان سے شان میں کئی حصے بڑھ کر ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برابری نہیں کر سکتے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں سے کوئی شخص علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں برابری نہیں کر سکتا۔ ہم مانتے ہیں کہ سب سے زیادہ شان ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے ثلاثہ کے بعد پوری امت سے سب سے زیادہ شان والے فضیلت والے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور ہم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن پر یہ بدبخت اعتراض کر رہا ہے ان سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت میں کئی حصے زیادہ سمجھتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر ہم صحابہ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کم رتبے والے ہیں ان کے خلاف باتیں کریں۔ نہیں، ہم سمجھتے ہیں امت کا جتنا بھی متقی پرہیزگار عالم شخص ہو وہ ایک ایسے صحابی سے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صرف ایک دفعہ ملاقات کی ہو اور وہ صاحب ایمان رہا ہو، ایمان پر اس کی وفات ہوئی ہو، تو بعد والا کوئی بڑے سے بڑا شخص ہو، بڑے سے بڑا متقی پرہیزگار، وہ اہل بیت کی اولاد میں سے ہو یا صحابہ کی اولاد میں سے ہو، وہ صحابی سے زیادہ شان والا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بدبخت جو آج کی پیداوار ہیں یہ صحابہ پر زبان درازی کرتے ہیں، تو یہ بدبخت لوگ ہیں، کیونکہ ان کی برابری صحابہ کے ساتھ کیا، صحابہ کے قدموں کی خاک کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ یہ لوگ بدبخت ہیں جو صحابہ پر اعتراضات اٹھاتے ہیں۔ تو اور اعتراض اٹھایا کہ تم نے ان کو بھی دیکھ لیا جو بھاگ گئے تھے۔ مشکل ہے کہ آپ جن پر بھروسہ کریں ذرا دیکھ لیں، اطمینان کر لیں۔ میں کیا کہوں بھائی، بھاگا مقابلے سے جو میدان چھوڑ کر، بھاگا مقابلے سے جو میدان چھوڑ کر اس کا خدا کے شیر میں پیچھا نہیں کیا۔ بہت توجہ رکھنا، کسی اور منزل کو محسوس کرو گے اپنے آپ کو۔ یعنی جنگ سے بھاگ گئے تھے، اس کا اشارہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہے۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ لوگ اور جو جنگ احد کے اندر پسپا ہو گئے تھے، پیچھے ہٹ گئے تھے، مدینہ کی طرف چلے گئے تھے، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 152 اور 155
کے اندر واضح طور پر معافی کا اعلان کیا ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا، جس کے گناہگار تھے وہ، انہوں نے جب معاف کر دیا تو تم کون ہوتے ہو ان پر اعتراض اٹھانے والے؟ جب اللہ جس کو معاف کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی معافی کا اعلان قرآن مجید کے اندر کر دے، تو جو شخص اس پر اعتراض اٹھاتا ہے وہ دنیا کا بہت بڑا بدبخت ہے، اس سے برا شخص کوئی ہو نہیں سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی معافی کا اعلان کر دیا، اور کہتا ہے کہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عہدہ نہیں دیا، ان کو تم نے عہدہ دے دیا، ان کو تم نے اپنا بڑا بنا لیا۔ اور تم اس پہ کر رہے ہو بھروسہ، کمال ہے، تم اس پہ کر رہے ہو بھروسہ، کمال ہے، اور جس پر کبھی نبی نے بھروسہ نہیں کیا۔ کہتا ہے کہ جس کو نبی نے اہل نہیں سمجھا اس کو تم نے اپنا بڑا بنا لیا، یعنی جس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عہدے کے لائق نہیں سمجھا، کسی ذمہ داری کے لائق نہیں سمجھا، تم لوگ اسے بڑا بنا رہے ہو، اسے ہی عہدہ دے رہے ہو، اسے ہی سب سے بڑا بنا رہے ہو، یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کا اشارہ میری سمجھ کے اندر تو اس واقعہ کی طرف ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا، اور پیچھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے بھیجا اعلان برات کے لیے، سورہ برات کا، سورہ توبہ کا، کہ وہ شخص اعلان کر سکتا ہے یا میں خود ہوں یا میرے اہل بیت میں سے ہو۔ اور یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں سے نہیں تھے، یہ نہیں تھے کہ وہ اعلان نہیں کر سکتے تھے، بلکہ عرب کا ایک قومی دستور تھا کہ جو شخص معاہدہ کرتا ہے یا وہ خود اعلان کرتا ہے توڑنے کا، یا اس کا کوئی اہل بیت کا فرق کرتا ہے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں سے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھیجا۔ یہ واقعہ صحیح بخاری کے اندر 3069 نمبر پر موجود ہے، اور اسی میں ہی موجود ہے، اور دوسری 1622 حدیث کے اندر بھی موجود ہے صحیح بخاری کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر حج ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کر بھیجا۔ اگر اعتراض پھر بنتا ہے امارت کا، خلافت کا، تو پھر یہ بنتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں بنا کر نہیں بھیجا امیر حج؟ اور جب پیچھے بھیج بھی دیا تھا تو پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امارت سے حج کی ہٹا دیتے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقرر کر دیتے۔ نہیں، امیر حج ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں بنایا۔ تو ادھر جو اصل امارت تھی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو فوقیت دی جس پر تم اعتراض اٹھا رہے ہو۔ امیر حج نبی نے اس کو بنایا جو تمہیں آج اچھا نہیں لگتا، کیوں کہ نبی کا پیارا تھا۔ نبی یہی سمجھتے تھے کہ امیر حج امت میں سب کے ہوتے ہوئے اگر کوئی بن سکتا ہے تو وہ ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخیر وقت میں مصلی پر کسے کھڑا کیا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ روایت صحیح بخاری کے اندر 3385 نمبر پر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اخیر وقت میں اپنے مصلی پر امامت کے لیے کھڑا کیا۔ اور بھی کافی ساری جگہ پر یہ روایت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مصلی پر جسے کھڑا کیا وہ ابو بکر تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر حج جسے بنایا وہ ابو بکر تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ دونوں عہدے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مسجد میں کسی کو اپنی غیر موجودگی میں یا اپنے موجود ہونے پر جب نماز نہ پڑھا سکتے ہوں جیسے اخیر وقت میں، کسی کو مقرر نہیں کیا ابو بکر کے سوا۔ جنگوں کی امارت مختلف بہت سارے لوگوں کو دی، لیکن اپنے مصلی پر صرف ابو بکر کو کھڑا کیا، اور امیر حج بھی صرف ابو بکر کو بنایا۔ یہ جو عہدے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی کو نہیں دیے۔ تو صحابہ کی محبت، اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، دونوں ہمارے سر کا تاج ہیں، ہمارے لیے معتبر ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، صحابہ سے بھی اور اہل بیت سے بھی۔ تو جو لوگ اہل بیت سے نفرت کرتے ہیں ہمارا ان کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں، اہل بیت کے سارے افراد
یہ نہیں کہ 4 افراد، نہیں، سارے افراد کے ساتھ جو لوگ اہل بیت کے سب لوگوں سے محبت نہیں کرتے ان کا ہمارے ساتھ کوئی واسطہ نہیں، اور جو لوگ سب صحابہ سے محبت نہیں کرتے ان سے بھی ہمارا اعلان برات ہے، نہ ہمارا ان کے ساتھ واسطہ تعلق ہے نہ ان کے ساتھ واسطہ تعلق ہے۔ ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، دونوں ہمارے نبی کے پیارے ہیں اور اس وجہ سے ہمیں بھی پیارے ہیں۔